الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ درس میں ہم جہاں پر پڑھ رہے تھے ایک کہانی تھی جس کو دمنہ سنا رہا ہے کلیلہ کو. کہانی دمنہ کلیلہ کو سنا رہا ہے جس سے یہ بتانا چاہتا ہے کلیلہ کو کہ تم میری ظاہری کمزوری اور میری جسم کی چھوٹائی پر مت جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو کیا ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور تمہیں پتہ نہیں اس کوے کی کہانی جس نے ایک کالے سانپ کو بڑے کالے سانپ کو کیا ہے برباد کر دیا تھا. تو کلیلہ نے پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہوا تھا، تو وہی چیز یا وہی کہانی دمنہ کلیلہ کو سنا رہا ہے. اور یہاں ہم نے اس کو پڑھنا شروع بھی کیا تھا. تو یہاں پر بات کی تھی کہ قال دمنة زعموا أن غرابا كان له وكر في شجرة على جبل وكان قريبا منه جحر ثعبان أسود فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها فبلغ ذلك من الغراب وأحزنه. یہاں تک پڑھا فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها، یعنی کہ ایک کوا تھا جس کا ایک گھونسلہ تھا ایک پہاڑ پر واقع ایک پیڑ کے اندر، اور اسی گھونسلے کے قریب ہی میں ایک بڑے سے کالے سانپ کا سوراخ تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ کوا جب بھی اس کے بچے تیار ہوتے تو یہ سانپ چڑھ کر کے جاتا اس پیڑ پر اور ان کو کیا ہے کھا لیتا تھا. اس سے کوا کافی پریشان ہوا تھا اور اس نے اس کی شکایت کوے کا ایک دوست تھا جو کہ سیار تھا، تو اپنے سیار دوست سے کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک پلان بنا رکھا ہے اس سانپ کو مارنے کا، کیونکہ سانپ آتا ہے اور کوے کے بچوں کو کھا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ پلان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پلان یہ بنایا ہے کہ میں جب وہ سانپ سو رہا ہو تو میں وہاں پر جاؤں اور اس کی دونوں آنکھوں میں کیا ہے چونچ مار دوں اور اس کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دوں. تو اس سے کیا ہے پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکے گا اور اس کی برائی سے اس کے شر سے کیا ہے میں محفوظ ہو جاؤں گا. تو ابن عبا نے کہا کہ بہت ہی برا پلان تم نے بنایا ہے، بہت ہی ڈینجر پلان ہے یہ پلان جو ہے، تم اس پر ایک بار پھر غور کرو، اس کو دیکھو جو ہے، کیوں نہیں تم سے کوئی دوسرا پلان بناتے جس میں کیا ہے تم سانپ کو بھی ختم کر دو اور جو ہے تمہاری جان کے بھی جانے کا اس میں خطرہ نہ ہو. کیونکہ اس طرح سے اگر تم جاؤ گے اس کے پاس اس کی آنکھ کو پھوڑنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ بس اسی وقت جیسے تمہاری حرکت کو محسوس کر کے وہ کیا ہے تمہیں پکڑ لے، دبوچ لے اور ختم کر دے تمہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، تمہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ جس میں تمہاری ہی ہلاکت ہو. اور خبردار کہ تم کیا ہے تمہاری مثال کہیں اس بگلا ایک سفید رنگ کا پرندہ یا اس بگلے جیسی نہ ہو جائے جس بگلے نے کیا ہے ایک کیکڑے کو مارنے کا پلان بنایا لیکن کیکڑے ہی نے کیا ہے اس بگلے کو ختم کر دیا. تو کہیں تم اس سانپ کو مارنے کا پلان بنا رہے ہو، کہیں سانپ ہی نہ تم کو مار ڈالے. تو ابھی اس بگلا اور کیکڑے کی کہانی بھی آگے آئے گی، جی وہاں پر آئے گی، اور ابھی فی الحال یہ کہانی چل رہی ہے. تو یہ بھی کہانی پوری نہیں ہوئی ہے کہ اسی کہانی کے اندر یعنی کہ اس کوا اور اس سانپ کی جو کہانی ہے اسی کہانی کے اندر پھر اس بگلا اور اس کیکڑے کی بھی کہانی شروع ہو جائے گی. یہ کہانی پھر اس کے اندر کہانی اور بڑی کہانی اس کے نیچے کی کہانیاں، یہ کہانی در کہانی، یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے. اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور یہ سب جانوروں کی زبانی ہیں، تو باتیں اس کے بارے میں کافی پہلے آ چکی ہیں. تو یہاں پر کہہ رہا ہے جی، یہاں جو بات ہم نے پڑھی یہاں بات ہے کہ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْغُرَابِ وَأَحْزَنَهُ. تو جب یہ سانپ کوے کے بچوں کو کھا لیتا تو یہ چیز یعنی کہ یہ چیز یا یہ حادثہ یا یہ واقعہ کیا ہے، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْغُرَابِ كُلَّ مَبْلَغٍ، یعنی کہ یہ چیز کوے کے اندر اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اب کوے کی برداشت کی جو انتہا تھی وہاں تک پہنچ گئی. وَأَحْزَنَهُ، اور اس واقعے نے اس چیز نے یعنی کہ فَبَلَغَ ذَلِكَ
یعنی کہ اے فبلغ ذلک الحادث، یعنی کہ یہ جو حادثہ ہے، یہ جو واقعہ ہے جس میں سانپ جاتا ہے اور کوے کے بچوں کو کھا لیتا ہے، تو یہ حادثہ جو ہے بلغ ذالک من الغراب کل مبلغ، اے کل مبلغ من الغراب، کوے کی صبر کی یعنی کہ آخری حد کو کیا ہے پہنچ گئی. یہ معنی اس کا ہو جائے گا وَأَحْزَنَهُ، اور اس حادثے نے کوے کو کافی زیادہ غمزدہ کر دیا، اس کو غمگین کر دیا. تو یہ کہ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْغُرَابِ كُلَّ مَبْلَغٍ، تو یہاں پر اس طرح سے یہی معنی ہو جائے گا اے کُلَّ مَبْلَغٍ مِنَ الْغُرَابِ. کل مبلغ یہاں پر کیا ہے محذوف ہے، اور مبلغ کا جو متعلق ہے یہاں پر بچا ہوا جو کہ من الغراب ہے. تو جی، تو اس لیے عبارت اس کی ایسے بنے گی فبلغ ذالک کل مبلغ من الغراب، یا فبلغ ذالک من الغراب کل مبلغ، یہ تعبیر ہے، اس طرح سے بولا جاتا ہے. یہاں پر محذوف ہے کچھ جو کہ میں نے ابھی بتایا کل مبلغ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فشک ذالک الی صدیق له من بنات آبا، فشک ذالک، اس نے شکایت کی، ذالک اس چیز کی، الی صدیق له اپنے ایک دوست کے پاس، یا اپنے ایک دوست سے جو دوست سیاروں میں سے تھا. یعنی کہ بنات آبا بات پہلے آ چکی، اس کا واحد آتا ہے ابن آبا، بنات آبا ابن آبا، اس کا معنی ہے گیدڑ، تو ایک گیدڑ ابن آبا اور بہت سارے گیدڑ بنات آبا جمع ہو جائے گی. تو اس کا کہنے کا یہاں پر ہے کہ پھر کیا ہے اس کوے نے کس نے شکایت کی، اے فشک الغراب ذالک، اے ذالک الحادث، اس حادثے کی، اس واقعے کی. تو اس واقعے کی شکایت کوے نے کی اپنے ایک گیدڑ دوست سے، یہ معنی ہو جائے گا اس کا، یعنی گیدڑوں میں سے اپنے ایک دوست سے اس چیز کی شکایت کی. وقال له، اور اس شکایت میں اس کوے نے اس گیدڑ سے کیا کہا، یہ بات کہی. وقال له، اور اس سے کہا اريد مشاورتك في امر قد عزمت عليه، میں تمہارا مشورہ لینا چاہتا ہوں. اريد مشاورتك، میں تمہارا مشورہ لینا چاہتا ہوں، یا میں تمہارا مشورہ چاہتا ہوں، فی امر، ایک ایسے معاملے میں، ایک ایسے معاملے میں، قد عزمت علیہ، جس کا میں نے پکا ارادہ کر رکھا ہے. تو وہی بات جو ابھی میں نے بتائی کہ سانپ کے دونوں آنکھوں کو پھوڑنا، یہی بات ابھی آگے آئے گی. تو کہہ رہا ہے کہ اريد مشاورتک فی امر قد عزمت علیہ، میں تمہارا مشورہ چاہ رہا ہوں ایک ایسے معاملے میں، قد عزمت علیہ، ایک ایسے معاملے کے بارے میں جس کے بارے میں یا جس پر میں نے عزم مصمم کر رکھا ہے. قال، تو اسے گیدڑ نے کہا، یعنی کہ وہ جو گیدڑ جس کا دوست تھا، یعنی کہ قال الصدیق، یعنی کہ جس کوے کا دوست جو کہ گیدڑ، اس نے کہا وما ہوا، اور وہ کیا ہے. تو ما ہوا یہاں پر ما اسم استفہام ہے، حرف نہیں ہے، ما اسم استفہام ہے، اور ہوا جو ہے یہ دو جملے. تو اس طرح کی ترکیب کیا ہوتی ہے، ما ہوا یا ما اسم کا یا اس طرح کی چیزیں. تو کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے ما یہاں پر اس کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے، ہوا کو مبتدا مؤخر بنا دیں گے. بعض لوگ اس کا الٹا بھی کہتے ہیں کہ ما کی مبتدا ہے اور ہوا اس کی خبر ہے. المہم جو بھی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ وما ہوا، اور وہ کیا ہے، یعنی کہ وما ہوا الامر، وما ہوا ذلک الامر، وہ معاملہ یا وہ چیز جس کا تم نے پکا ارادہ کر رکھا ہے وہ کیا ہے. تو قال الغراب، تو کوے نے کہا، بتایا اس کو، قد عزمت ان اذهب الى الاسود اذا نام. عزمت ان اذهب، یہاں پر 4 نے لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 4. اس کے بعد نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں حاشیہ نمبر 4 پہ، تو یہاں کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عزم تتعدى بنفسها الى مفعول وتتعدى الیہ تارة بعلى. تو کہہ رہے ہیں کہ عزمہ فعل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عزمہ فعل ہے، عزم یعزم، یہ اپنے مفعول کی طرف کبھی تو بذات خود متعدی ہوتا ہے. عزمہ تتعدی، یعنی کہ فعل عزمہ جو ہے تتعدی بنفسها، یعنی کہ بنفسها یعنی کہ اپنے آپ، بذات خود. تتعدی معنی ہوتا ہے متعدی ہونا، تعدی یتعدی، تو بتفاول. تو عزمہ فعل تعدی بنفسها بذات خود متعدی ہوتا ہے الی مفعول، کسی مفعول کی طرف. وتتعدى الیہ تارة بعلی، تارة میں کبھی کبھی، اور اس مفعول تک یہ عزمہ فعل متعدی ہوتا ہے. یا کلمۃ عزمہ، ہم کا تتعدی مؤنث ہے تو ہم یہاں پر کہیں گے کلمۃ عزمہ. تو یہ جو عزمہ کلمہ ہے یہ متعدی ہوتا ہے اپنے بذات خود کسی مفعول کی طرف.
اور اس مفعول کی طرف یہ متعدی ہوتا ہے کبھی کبھی بے اعلیٰ حرف جر کے ذریعے جو کہ اعلیٰ ہے، یعنی کبھی کبھی اعلیٰ کے ذریعے سے بھی متعدی ہوتا ہے، یعنی کہ بھی مفعول تک پہنچنے کے لیے یہ حرف جر جو کہ اعلیٰ ہے اس کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات یہ فکرہ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مصدر ہے، یعنی کہ یہاں پر ان اذهب الى الاسود اذا نام، بات اس سے پیچھے بھی آ چکی ہے، بار بار آتی ہے یہ بات کہ ان جو ہوتا ہے یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو مصدر مؤول بنا دیتا ہے۔ فعل مضارع، اس سے جڑا ہوا جو فاعل ہے، اس سے جڑا ہوا جو مفعول ہے، اس سے جڑا ہوا جو ظرف ہے، یہ سارے کے سارے پھر ایک مصدر مؤول ہو جائیں گے، یعنی کہ مصدر کی تعویل میں ہو جائیں گے۔ پھر ان کا کوئی اعراب ہوگا، اگر ضرورت ہوگی مجرور کی تو یہ مجرور واقع ہوں گے، اگر ضرورت ہوگی فاعل کی تو یہ فاعل واقع ہوں گے، اگر ضرورت ہوگی مفعول کی تو مفعول واقع ہوں گے، اگر ضرورت ہوگی مضاف الیہ کی تو مضاف الیہ واقع ہوں گے، جیسا جملے میں ضرورت ہوگا ویسے پھر یہ واقع ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فالمصدر المأخوذ من ان اذهب، تو یہ مصدر جو کہ ان اذهب سے لیا گیا ہے، یعنی کہ ان اذهب اور جو پوری عبارت ان اذهب الى الاسود فانام اذا نام، یہ جو پوری عبارت ہے اس سے جو مصدر بنایا گیا ہے، جو لیا گیا ہے اما ان يكون مفعولا، تو اسی پہلے والی بات جو ہے اسی کی روشنی میں یا تو یہ مفعول ہوگا عزم فعل کا، اگر ہم کہیں گے کہ عزم فعل یہاں پر بذات خود متعدی ہوا ہے، جی یہ باتیں ہیں کام کی باتیں ہیں، اس لیے اس کو بتا رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ یہ باتیں بار بار آئیں گی، ہم اور بھی کہیں بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ہے یہ چیز عزمہ اس طرح سے ہمیں ملے گا، تو اگر یہاں ہم سمجھے رہیں گے تو اس کو ہم کہیں بھی اگر ہماری زندگی میں یہ کلمہ آئے گا تو ہم اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یا اس کی ترکیب یا اس کا اعراب کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اما ان یکون مفعول، تو کہہ رہے ہیں ان اذهب جو مصدر ہے اما ان یکون مفعولا، یا تو یہ مفعول ہوگا، یا تو یہ مفعول ہوگا کس بنا پر، اگر ہم کہیں کہ عزمہ کیا ہے یہاں پر بذات خود متعدی ہے مفعول کی طرف، او مجرورا بعلی، یا تو یہ اعلی کے ذریعے سے مجرور ہوگا، جو اعلی کیا ہے محذوف ہے، یعنی کہ یہاں پر کیا ہے، یا دوسری رائے جو ہے کہ عزمہ کی دوسری بات اس میں جو ہے کہ عزمہ یہاں پر کیا ہے اعلی کے ذریعے سے متعدی ہے، بذات خود متعدی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، تو یہاں اعلی محذوف ہوگا، اور قیاسی ہے یہ ان اور انا جو ہے اس سے پہلے جو حرف جر ہوتے ہیں یہ قیاساً محذوف ہوتے ہیں، یہاں پر جو اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا جو اعراب ہوگا ان حذف کا، یہ کیا ہو جائے گا فی محل نصب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہم کہیں گے منصوب علی نزع الخافض، یہ نزع خافض یہ ایک تعبیر ہے، نحو میں آتا ہے کسی کے کلمے کے بارے میں اگر وہاں سے حرف جر گرا دیا جاتا ہے تو وہ مجرور ابو منصوب ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں منصوب علی نزع الخافض۔ خافض کیا ہوتا ہے، خفض یخفض کے معنی ہوتا ہے جر دینا، خافض جیسے جر جر معنی جر دینا، تو خافض الجار کے معنی میں ہے، یعنی کہ الجار جیسے حروف جارہ، اسی کو ہم دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں حروف خافضہ، تو یہ الجر والخفض یہ علماء کے درمیان کئی مذاہب ہیں نحو کے، تو کسی کے ہاں جو ہے اس کا جو ہے نام خافض اور کچھ اور جو لوگ ہیں اس کو جار کہتے ہیں، لیکن دونوں کا جو مسمى ہے، دونوں کا جو جس چیز کا نام دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے، تو یہ دونوں اصطلاحیں ہیں ہمیں جو ہے سننے کو ملیں گی، چاہے تو ہم حروف جر ہے ہم ان کو حروف جر بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو حروف خفض بھی کہہ سکتے ہیں، حروف خفض تو الخافض الجار ایک ہی ہے، اور حروف جر اور حروف خفض ایک ہی ہیں، حروف جار اور حروف خافضہ ایک ہی ہیں، تو جو ہم کہتے ہیں کہ منصوب علی نزع الخافض، شاعر نے کہا تمرون الدیار ولم تعوجوا کلامکم علی اذن حرام، شاعر نے کیا ہے اپنے کسی دوست سے کہا کہ تمرون الدیار، اصل عبارت کیسے ہے، تمرون بالدیار، یعنی کہ میرے گھروں کے پاس سے تمہارا گزر ہوتا ہے، پھر بھی تم لوگ آتے نہیں ہو، پھر میں بات تم سے نہیں کروں گی، اس معنی میں کہہ رہا ہے، تو وہاں پر شاعر کہے تمرون الدیار، علماء کا کہنا ہے کہ اصل میں تمرون بالدیار، تو بالدیار وہاں پر اصل میں ہے تمرون بالدیار، لیکن با حرف جر کو وہاں سے کیا ہے حذف کر دیا گیا ہے، تو پڑھتے ہیں اس کو تمرون الدیار، اور کہتے ہیں کہ الدیار یہاں پر منصوب ہے، کیوں، منصوب علی نزع الخافض، یعنی کہ خافض کو گرا دینے کی وجہ سے یا خافض کو یہاں سے ہٹا دینے کی وجہ سے، تو یہاں بھی اس کا اعراب کیا ہوگا، یہاں اگر کہیں گے کہ یہاں پر اعلیٰ، بات کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا ہے کام کی چیز ہے، یہاں پر کریں کہ اعلیٰ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، اعلیٰ
جو ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر اصل عبارت ہے قد عزمت علی ان اذهب، علی کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، اور اب یہ جو مصدر مؤول ہے یہ منصوب ہے، منصوب علی نزل الخافض، خافض کو گرا دینے کی وجہ سے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قد عزمت، یہاں پر کوا کہہ رہا ہے، قال الغراب، کوا کہہ رہا ہے قد عزمت ان اذهب الى الاسود اذا نام، میرا پکا ارادہ ہے اس چیز کا کہ میں اس بڑے کالے سانپ کے پاس جاؤں، اذا نام، جس وقت وہ سو رہا ہو. اذا یہاں پر کیا ہے؟ ظرفیہ ہے، مضاف ہے، اور نامہ یہ جملہ ہے مضاف الیہ ہے اذا کا، اور پھر یہ اذا نامہ یہ ظرف ہے اذهب فعل کا. کہہ رہے کہ فانقر عینیہ فافقعهما، اور پھر میں اس کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دوں، پھر دونوں آنکھوں میں چونچ مارو. نقر ینقر کے معنی چونچ مارنا ہوتا ہے، تو فانقر عینیہ، پھر میں اس کی دونوں آنکھوں کو چونچ ماروں، فافقعهما، اور پھر میں ان دونوں آنکھوں کو پھوڑ دوں. فقع یفقع کے معنی پھوڑنا، باب فتح سے آتا ہے. لعلی استریح منہ، شاید کہ میں اس سے آرام پا جاؤں، یعنی کہ اس سانپ کی برائی سے، اس کی شر سے کیا ہے میں آرام پا جاؤں، محفوظ ہو جاؤں اپنے اس پلان کے ذریعے سے، اپنے اس کام کے ذریعے سے، کہ جب سو رہا ہو اس کے پاس جاؤں، اس کی دونوں آنکھوں میں چونچ ماروں، وہ کیا اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، پھر وہ کہیں نہیں دیکھ سکے گا، کہیں وہ جا نہیں سکے گا. اس کے جواب میں کیا کہا گیدڑ نے؟ قال ابن آوا، گیدڑ نے کہا بئس الحیلۃ التی احتلت، کیا ہی بری تدبیر ہے جو تم نے اپنائی ہے. یعنی کہ اس کو جو اپریشیٹ نہیں کیا اس گیدڑ نے، کہ اس کوے کی اس پلان پر اس کو کیا ہے شاباشی نہیں دی، اس کو جو ہے کہا نہیں کہ اوکے تم ٹھیک ہے تم جاؤ کرو بہت اچھا، نہیں کہا بئس الحیلۃ التی احتلت. یہ بھی اس پہ بھی کافی کلام ہے، یہ ایک مشہور ہے نحوی جملہ ہے، نحوی کلام، اس پر تھوڑا سا کریں گے مختصراً، باتیں کافی ہیں بتانے کی. کہ بئسا یہاں پہ جو نعمہ اور بئسا یہ فعل مد اور فعل مد اور ضم میں سے ہے. بئسا یہاں پر فعل ضم ہے، اور اس کے بعد ہے بئس الحیلہ، حیلۃ تدبیر، تو کیا ہی بری تدبیر ہے یا کیا ہی بری چال ہے جس چال کو تم نے چلی. احتالو، تو یہاں پر ہو جائے گا اگر اس کو جو ہے مانا تو اس کا واضح ہے. بیسا نے کیا فعل مد ہے، برائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے. الحیلہ کیا ہے؟ چال، تدبیر جمع حیل. التی احتالتا، احتالو کے معنی چال چلنا، تدبیر چلنا. احتالتا یعنی کہ تم نے چال چلی. التی احتلتہ، اصل عبارت کیا ہو جائے گی یہاں پر؟ بئس الحیلۃ التی احتلتہ، احتلتا ہو، تو تا کے بعد یہاں پر ہو کی ضمیر ہوگی جو کہ کیا ہے احتلتا کا مفعول بھی ہوگی، کیونکہ احتلتا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اس کے اندر جو ضمیر نہیں بلکہ جو تا دکھ رہی ہے یہی کیا ہے، یہ ضمیر ہے، یہاں پر ضمیر بارز ہے، یہی احتالا فعل کا فاعل ہے، اور ہو کی ضمیر مفعول بھی کی، وہ منصوب ہے کیونکہ وہ فضلہ ہے، اور صلہ کے اندر سے اکثر یہ فضلہ محذوف ہوتا ہے، اور یہی فضلہ کیا ہوتا ہے؟ عائد بھی ہوتا ہے، جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹتا ہے. بات اس سے پہلے آ چکی ہے. اگر ہم اس کو نحوی اعتبار سے دیکھیں تو نحوی اعتبار سے اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ یہاں حاشیہ نمبر 5 ہے، انہوں نے خود اشارہ کر دیا ہے اس کی طرف، دیکھتے ہیں نیچے. کہہ رہے ہیں کہ بئسا فعل ماض، یہاں پر جو بئسا ہے بئس الحیلۃ التی احتلت، یہاں پر بئسا فعل ماضی ہے، فعل ماض، والحیلۃ فاعل، اور جو حیلہ ہے الحیلۃ، یہاں یہ کلمہ بئسا کا فاعل واقع ہو رہا ہے. اچھا بھائی حیلہ مؤنث ہے، بئسا مذکر ہے، تو یہ بات واضح ہے، اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ الحیلہ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے. مؤنث اگر فاعل مؤنث حقیقی نہ ہو تو دونوں صورتیں لا سکتے ہیں، فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. نحو کی کتابوں میں یہ بات کافی مشہور ہے. کہہ رہے کہ الحیلہ، کہہ رہے کہ والحیلۃ فاعل، اور الحیلہ کیا ہے؟ بئسا کا فاعل ہے. کہہ رہے کہ واللتی، اچھا اب اس کے بعد جو کہ بئسا فعل ہے، الحیلہ اس کا فاعل ہے، پھر کیا ہوگا؟ التی کیا ہوگا؟ التی اسم موصول ہے یہاں پر، احتلتہ جو کہ اصل میں ہے، تو حذف کے بعد ہو جائے گا احتلتہ. تو احتلتہ کیا ہے یہاں پر؟ التی کا صلہ ہے، تو موصول صلہ یہ پھر کیا بنیں گے؟ تو کر کے واللتی مبتدأ، تو کہہ رہے کہ التی احتلتہ یہ جو ہے پوری عبارت موصول صلہ مل کر کے یہ مبتدا ہو جائیں گے، اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور بئس الحیلۃ یہ جو جملہ ہے جو کہ خبر ہے مبتدا مؤخر کی، تو التی احتلتہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور بئس الحیلۃ یہ خبر مقدم ہے. یہ ترکیب کی ایک صورت ہو گئی کہ جہاں پر التی احتلتہ مبتدا مؤخر ہے اور بئس الحیلہ یہ خبر مقدم ہے. التی احتلتہ جس کو ہم کیا ہے
مخصوص بالضم بھی کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت اس کی یہ ہے، دوسری صورت کہہ رہے ہیں کہ او خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقدیرہ ہی التی احتلتا، یعنی کہ خبر واجبی طور پر، جن جکنہ کی کتاب میں یا شرح قطر الندی میں بات آئی ہوگی کہ خبر کو واجبی طور پر کہاں کہاں حذف کرنا ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ تو یہاں پر کہیں گے کہ دوسری صورت کہہ رہے ہیں کہ التی احتلتا، یہ موصول اور صلہ یہ خبر ہیں ایک مبتدا کی جو کہ واجبی طور پر یہاں پر محذوف ہے، اور اس کی تقدیر ہے ہیا، تو ہو جائے گا بئس الحیلۃ ہیا التی احتلتا۔ تو یہاں پر بئس الحیلہ یہ فعل فاعل ہو گیا، اس کے بعد ہیا مبتدا اور التی احتلتا یہ موصول صلہ ہیا کی خبر ہو جائیں گے۔ اتنی بات تھی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے اور چیزوں کو۔